بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یقیناً آپ نے بڑی بڑی سرکاروں کے بارے میں سنا ہوگا۔ یہ پاکستان مختلف اقسام کی سرکاروں سے بھرا ہوا ہے۔ آج ہم بھی آپ کے سامنے ایک سرکار کا ذکر کرنے لگے ہیں جس کو موتر والی سرکار کہتے ہیں اور اسی کو ٹٹیوں والی سرکار بھی کہتے ہیں۔ جی ہاں، یقیناً آپ نے بالکل صحیح جانا۔ وہی شخص جس کا تصور آپ کے ذہن کے اندر آیا ہے، میری مراد بھی وہی ہے، یعنی قادیان کا مرزا غلام قادیانی اپنے بارے میں یہ سب چیزیں اعتراف کرتا ہے، اس کو تسلیم کرتا ہے۔ سیرت المہدی کے اندر حصہ اول میں اس بات کو اس کی بیوی نچو باندری وہ اس کو نقل کرتی ہے، وہ بھی بیان کرتی ہے کہ مسیح موتر کو اکثر پیشاب آیا کرتا تھا اور اکثر اس کو اسہال یعنی دست لگے رہتے تھے، اور دست کرتے کرتے ہی وہ اس دنیا سے کوچ کر گیا اور واصل جہنم ہوا۔ جس طرح کے سیرت المہدی حصہ اول صفحہ نمبر 12 پر یہ بات موجود ہے، اور اسی طرح اکثر دست کے آتے رہنے کا ذکر شیطانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ 435 پر موجود ہے۔ سو دفعہ رات کو یا دن کو پیشاب آتا تھا، یہ شیطانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ 471 پر موجود ہے۔ کثرت سے پیشاب کے آنے کا ذکر شیطانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ 435 پر موجود ہے۔ سو دفعہ ایک دن میں پیشاب آتا تھا، شیطانی خزائن صفحہ 934 جلد نمبر 19۔ اور اسی طرح یہ 20 سال تک اس کو اسہال یعنی دست پیچش یعنی ٹٹیاں لگی رہیں اور پیشاب کا عارضہ بھی اس کو لاحق رہا، اور یہ خود اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ وہ ایک دائم المرض بیمار ہے، یعنی ایسی بیماری ہے کہ جو اس کو دائم رہی، اس کو لاحق رہی۔ یاد رکھیے کہ اللہ کا نبی کسی بھی ایسے مرض کے اندر مبتلا نہیں ہوتا۔ یہ رب ذوالجلال کی شان نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کو کسی ایسے مرض کے اندر مبتلا کرے جو کہ قابل نفرت ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نبیوں کو محفوظ رکھتا ہے ایسے امراض سے جو کہ قابل نفرت ہوتے ہیں۔ رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، بے شک انبیاء کرام علیہم السلام وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے چنے ہوئے اور نیک برگزیدہ بندے ہیں اور اس کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کو ایسے کسی مرض کے اندر مبتلا نہیں کرتا، اور ان کو کبھی ایسا کوئی مرض لاحق نہیں ہوتا جو حقارت کا سبب ہو، نفرت کا سبب ہو اور لوگ اس سے گھن کرتے ہوں، مگر اس شخص کو صرف یہ دو بیماریاں نہیں بلکہ اس جیسی شرمناک بیسیوں بیماریاں لاحق تھیں، اور ساری زندگی وہ ان بیماریوں کے اندر مبتلا رہا، اور ساری زندگی یہ بیماریاں اس کے لیے عذاب بن کر اس کے اوپر نازل ہوتی رہیں اور اس کو ذلیل و رسوا کرتی رہیں، یہاں تک کہ یہ شخص اس دنیا سے کوچ کر گیا اور واصل جہنم ہو گیا۔